ردہ وارز کا دور۔ عرب کا ہر قبیلہ بغاوت میں اٹھ کھڑا تھا، اور ان سب میں سب سے خطرناک نام تھا طلحہ الاسدی، جو اپنے آپ کو نبی کہنے لگا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب اس جھوٹے نبی کی بغاوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے بھیجا سیف اللہ یعنی خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ۔ خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کی فوج 6000 اور طلحہ کی فوج بہت بڑی تھی۔ جب دونوں فوجیں بزاخہ کے میدان میں آمنے سامنے آئیں تو طلحہ اپنی فوج کے سب سے پیچھے کھڑا تھا اور اپنے لوگوں کو بار بار کہتا، میرے خدا نے کہا ہے آج یہ جنگ ہم جیتیں گے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ دوسری طرف خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کی فوج سنہری برچیوں اور تلواروں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے دشمن کی فوج کے رینک کو بڑی آسانی سے توڑ دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی، مسلم فوج نے طلحہ کے قبیلے کو ایسا جھٹکا دیا کہ وہ طلحہ سے کہنے لگے، کہاں ہے تمہارے خدا کی مدد؟ اس پر وہ اپنی فوج سے جھوٹ بولتا رہا۔ آہستہ آہستہ اس کے لوگوں کو اس کے جھوٹ کی سمجھ آنے لگی اور وہ اسے چھوڑ کر جنگ سے بھاگنے لگے۔ طلحہ خود بھی جنگ چھوڑ کر شام کی طرف بھاگ گیا۔ اس طرح خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ نے حرب کے پہلے جھوٹے نبی کو ختم کر دیا۔ سیف اللہ نے اس جنگ کو ایک ہی سویپ میں جیت لیا۔ جس شخص نے اپنے آپ کو نبی کہا، اسے خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ نے دکھایا کہ سچی قوت تلوار میں نہیں، حق میں ہوتی ہے۔ بزاخہ کا میدان اس دن سیف اللہ کے نام ہو گیا۔